السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید. میں ہوں عائشہ امتیاز عباسی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بھی ایک ورڈکٹ دیا ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے اوپر، جو اب فارن فنڈنگ کیس سے ایک ممنوع فنڈنگ کیس بن چکا ہے، اس ورڈکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے. ناظرین، یہ کیس بہت پرانا ہے. یہ کیس شروع ہوتا ہے تقریباً 2014 سے، جب عمران خان کے ہی پرانے ایک ساتھی اور پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر، جنہوں نے یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کرایا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ریسیو ہوئی ہے، اور فارن فنڈنگ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا، تو اس وجہ سے وہ اس میں نااہل ثابت ہوتے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے بارے میں بار بار ہمیں ہر جگہ سے باز کش سنائی دی، مگر اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. یہ معاملہ چلتا رہا. کئی حلقوں کی جانب سے یہ ڈیمانڈز بار بار آتی رہیں کہ عمران خان کے اس کیس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. خاص کر جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ سامنے آیا، لیکن اس میں کوئی اہم پیش رفت ہم نے نہیں دیکھی. 2018 میں البتہ ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس سارے معاملے کی جانچ پڑتال کرے، اور اس کمیٹی نے تقریباً 4 سال کی محنت اور تقریباً 95 ہیئرنگز کی، اور اس کے بعد اس نے 14 رپورٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرائیں. اس طرح یہ معاملہ چلا آیا. موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں تو جب سے عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش ہوا، اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے وہ جب سے گورنمنٹ میں بیٹھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ پھر سے سامنے آیا کہ فارن فنڈنگ کیس اور اس کا فیصلہ سنایا جائے. آخرکار فیصلہ 21 جون کو ای سی پی نے ریزرو کیا، اور 2 اگست 2022 کو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنایا گیا. ناظرین، یہ وہ سارا ٹائم پیریڈ تھا جس میں بار بار مطالبہ تو آتا رہا، لیکن کیس کی جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں آیا. مگر فیصلہ بہت ہی کروشل ٹائم پہ آتا ہے، اور یہ اس ٹائم پر آتا ہے جب عمران خان پہلے ہی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ ان کے گورنمنٹ کو ایک عالمی سازش کے تحت نکالا گیا، ادارے ان کے خلاف ہیں، الیکشن کمیشن کو وہ بار بار ٹارگٹ کرتے نظر آئیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ وہ بائسڈ ہے. ناظرین، الیکشن کمیشن کے اگر اس ورڈکٹ کی بات کریں تو اس کے چند اہم نکات ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو ممنوع فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈنگ انہیں ریسیو ہوئی ہے. ناظرین، دوسرا اس کا اہم نکتہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو تقریباً 34 فارن نیشنلز اور 351 جو فارن کمپنیز ہیں ان کی طرف سے فنڈنگ ریسیو ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 8 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی پی ٹی آئی نے تصدیق کی، لیکن 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ڈینائی کیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور 3 ایسے اکاؤنٹس ہیں 13 اکاؤنٹ کو ہڈن رکھا گیا اور 3 اکاؤنٹس کو بالکل مینشن ہی نہیں کیا گیا. لیکن جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور ان سے ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگی گئیں، تو ناظرین یہ پتہ چلا کہ بہت ساری جو پی ٹی آئی کے سینئر مینجمنٹ ہے وہ ان اکاؤنٹس کو مینیج کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو پی ٹی آئی سے لنک کیا گیا. لیکن پی ٹی آئی کے ریکارڈ میں یہ اکاؤنٹ شامل نہیں تھے ایز پر ڈیٹا جو ہمیں ملا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ورڈکٹ میں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، یہ اس کے مطابق ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ایک جو اہم نکتہ یہ ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 6(3) ہے، اس کا رول 6 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی جس سے بھی ریلیونٹ یہ کنسرن کیس ہے، اس پارٹی کو یہ جواب دینا ہوگا کہ آیا وہ اس فنڈنگ میں انوالو تھے یا نہیں تھے، اور اگر وہ سارے جو ایسٹس ان کے پاس ہیں، جو فنڈنگ ان کے پاس ہے، جو فارن فنڈنگ کے ذریعے آتی ہے، اس کو کیوں کنفسکیٹ نہ کیا جائے. تو اگر ویسے تو وہ کنفسکیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو نہیں کرنا تو اس کے لیے پارٹی کو جواب دینا پڑے گا. اور ناظرین، سب سے اہم نکتہ یہ کہ فارم 1 پی ٹی آئی کی جانب سے جو سبمٹ کرایا گیا ہے وہ اس کو بھی غلط قرار دے رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ اس میں فیئرلی اپنی فنڈنگ کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا. یہ تو تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ورڈکٹ، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اب اگر ہم بات کریں آئین کی، تو آئین میں
ایسا کون سا آرٹیکل ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھتا ہے؟ تو ناظرین آئین کا جو آرٹیکل 6(3) ہے آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 وہ اس سارے معاملے کو دیکھتا ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 6(3) ہے وہ کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، ان ذرائع سے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ ریسیو ہوتی ہے تو وہ ممنوع قرار دیے جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں کوئی بھی فورن انڈیویجول آتا ہے، کوئی بھی فورن بیسڈ کمپنی آتی ہے، یا کوئی بھی فورن گورنمنٹ، اگر ان سارے ذرائع میں سے کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کرتا ہے تو وہ ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ورڈکٹ میں کچھ کمپنیز کی لسٹ بتائی ہے، ان سب سے پی ٹی آئی کو ممنوع فنڈنگ ریسیو ہوئی ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ورڈکٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ناظرین یہ سارے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جو رد عمل ہمیں سامنے آیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پہلے سے ہی یہ کہتی آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو وہ غیر جانبدار نہیں مانتے، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں وہ پہلے ہی اپنے بہت سارے ریزرویشنز شو کر چکے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلے سے ہی اس طرح کے بیانات اس لیے دے رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس جلد ہی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور شاید انہیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا، جو کہ عمران خان کی پولیٹیکل اوپوننٹس کا ایک کلیم ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے رد عمل کے طور پہ 2 فیصلوں کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ پہلی بات وہ 2 پٹیشنز داخل کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر۔ پہلی پٹیشن جو ہے وہ اس پورے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ورڈکٹ ہے اس کے خلاف پٹیشن ہے، اور دوسری پٹیشن اس بات پہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر بھی فیصلہ سنا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ حکم تھا کہ ان کے اوپر بھی فیصلہ سنانا ہے، مگر صرف پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس بنتا ہے اس کے خلاف بھی پٹیشن یہ جمع کرا رہی ہے تحریک انصاف۔ تو وہ 2 پٹیشنز لے کر ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی اس پہ بیانات دیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جن اکاؤنٹس کے ساتھ عمران خان کو لنک کیا جا رہا ہے عمران خان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ہمیں وہ فنڈنگ بھیجتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ان اوورسیز کے خلاف بول رہے ہیں۔ قانونی پیچیدگیاں ڈیفینیٹلی اس میں ہوں گی۔ اب یہ معاملہ ہمیں کورٹ میں پھر سے جاتا ہوا نظر آتا ہے، باقی معاملات کی طرح یہ معاملہ بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان جو کہ ہمیشہ آنیسٹی کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچ بولنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سارے معاملے کے بعد اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ورڈکٹ ہے اس کے بعد عمران خان بذات خود صادق اور امین نہیں رہے، اور انہیں یہ پارٹی کو چھوڑ دینا چاہیے، انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ پروو ہو چکی ہے۔ لیکن ان کے کہنے کی بجائے اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کیا سامنے آتے، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو بار بار ریجیکٹ کرتی ہے، وہ اس فیصلے کے بھی خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں۔ ناظرین اپوزیشن پارٹیز کا مطالبہ تو ایک جانب ہے کہ عمران خان کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کمپنیز کی لسٹ تھی گئی اور جو بھی اکاؤنٹس جن کو ان سے لنک کیا جا رہے ان کا ان سب چیزوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس مزید کتنے موڑ اختیار کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے، اس کے بارے میں جتنے ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کو ان سے آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔